عقبہ ثانیہ دے بعد بیعت ثانیہ جو ہوئی سی، اس دے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا کی تھی کہ تسی اپنے صحابہ نو فرماؤ کہ وہ ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ دی ذات نو اجے ہجرت دی اجازت نہیں سی۔ عامت المسلمین صحابہ نو اجازت دیتی، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو اللہ دے حکم دے نال فرمایا کہ تسی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ یہ صحابہ دی دوسری ہجرت سی، اس تو پہلے حبشہ دی طرف انہوں نے ہجرت کی سی، بعد حبشے تو واپس آ گئے تو بعد اتھے مقیم رہے، تو پھر وہ جڑے مقیم رہے انہوں نے حبشے تو براہ راست مدینہ شریف ہجرت کی، تو کچھ واپس آ گئے انہوں نے مکیوں ہجرت کی۔ تو سرکار نے ایک دوسری مرتبہ مدینہ شریف جان دی ہجرت عطا کر دیتی، جس دا مدینے دا پہلا نام سی یثرب، جس دا معنی ہے بیماریاں دا گھر۔ نبوت نے اجازت دی کہ یثرب میں چلے جاؤ، وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے امان پاؤ۔ نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، رسول اللہ کا فرمان مگر فرمان باری تھا، مسلمانوں کا شیوا شیوائے طاعت گزاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم نو سن کے تے صحابہ کرام مکہ مکرمہ تو آہستہ آہستہ چوری چھپے ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچن لگ پے۔ مدینہ شریف دی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مہاجر ابو سلمہ بن عبد الاسود نے، اصل نام انہاں دا عبداللہ سی، قبیلے دا نام عبد الاسود سی۔ ابو سلمہ اس واسطے کہندے نے کہ انہاں دا ایک بیٹا سی جس دا نام سلمہ سی، تو سلمہ بیٹے دی وجہ تو ابو سلمہ کہلائے، یعنی سلمہ دے باپ۔ انہاں مدینہ شریف تو پہلے حبشے بھی ہجرت کیتی سی، پھر حبشے وچوں مکی آ گئے سن۔ ہن قریش دی ایذا رسانی دی وجہ تو، انہاں دے ستان دی وجہ تو دوبارہ مدینہ شریف دی طرف ہجرت تے مجبور ہوئے۔ ابو سلمہ اصل نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ اور ام سلمہ نو اٹھ تے بٹھایا ہی سی کہ ام سلمہ دے قبیلے والے آ گئے بنی مغیرہ۔ انہوں نے کہا اے عبداللہ، اسی اپنی لڑکی نو مدینے ہجرت دی اجازت نہیں دے سکتے، لہذا ام سلمہ نو اٹھ تو اتار لیا گیا۔ ابو سلمہ اپنے بیٹے سلمہ دے نال جدوں ہجرت کرنی چاہیے تے لڑکے والے آ گئے، قبیلہ بنی عبد الاسد والے آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو سلمہ اگر تو جانا چاہنا ہے تو کلا جا، اسی اپنے بچے پوتے نو نہیں جان دیں گے۔ تو بیوی بھی چھین لی گئی ابو سلمہ کو، اور بیٹا بھی چھین لیا گیا، بلکہ جس ویلے بیٹا چھینیا جا رہا سی، باپ
اپنی طرف کھچدا سی اور دادکے اپنی طرف کھچدے سن، اس کش مکش وچ بچے دے ہاتھ دا جوڑ بھی اتر گیا سی۔ ابو سلمہ کلے مدینہ شریف تشریف لے گئے اور ام سلمہ اپنے شوہر اور بچے دی جدائی وچ، کیونکہ ام سلمہ کو شوہر بھی جدا ہو گیا، بچہ داد کے لے گئے سن، تو اپنے شوہر اور بچے دی جدائی وچ 1 سال تک روندیاں رہیاں، اور پھر انہاں لوگاں نوں ترس آیا اور ام سلمہ نوں اپنے بیٹے نوں نال لے کے مدینہ شریف ہجرت دی اجازت دے دیتی گئی، تے آپ تنہا اپنے بچے دے نال یہ سارا سفر کیتا، ہجرت کیتی اور مدینہ شریف پہنچے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مکے دے باسی نہیں سن، باہروں آئے سن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آئے۔ جدو انہاں نے ہجرت کرنی چاہیے تے کفار نے آ کے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا صہیب، جس ویلے تو مکے آیا سے تے انتہائی مفلس، کلاش اور غریب سے، تے مکے آ کے تجارت کر کے تے ہزاراں دا مالک بنیا ہے، اسی تینوں نہیں جان دیاں گے، ساڑھے مکے دا مال لٹ کے جا رہے ہیں، غریب سے تے تھے آ کے امیر بنیا ہے۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا، اگر میں تہاڈا مال جو میں اتنے کمایا ہے، مال تے میرا ہے پر تسی کہندے ہو ساڈا مال ہے، ساڈے شہر جو کمایا ہے، اگر میں تہاڈا مال تانوں دے دیواں سارا، کیا مینوں پھر جان دیو گے؟ کہنے لگے ہاں اس شرط تے جان دینے ہاں۔ آپ نے اپنا سارا مال قریشیاں دے حوالے کیتا اور ہتھڑ متھڑ ہو کے خالی ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ حضور تے جی مکہ ہی سن، یہ جدو پہنچ گئے مدینہ شریف، حضور نو پتہ لگیا کہ صہیب نو ہجرت دی اس شرط تے اجازت ملی ہے کہ اپنا مال دے کے جا۔ آپ نے فرمایا رابحہ صہیب نفع وچ رہیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جدو ہجرت کی تھی تے میرے نال 2 صحابہ اور بھی سن، ایک حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی ہجرت کر رہے سن تے مکے والیاں نے حضرت عیاش اور حضرت حشام نو گرفتار کر لیا، ایک قیدی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لی بعیاش ابن ابی ربیعہ و حشام ابن العاص، کون ہے جو میرے لئی عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن ابی العاص نو آزاد کر کے لے آوے۔ حضرت ولید بن ولید نے حامی بھر لئی کہ میں آزاد کرواؤں۔ قید خانے میں تشریف لے گئے اور دونوں نو آزاد کرا کے لے آئے۔ بیڑیاں جدو کٹ رہے سن تے آپ دی ولید بن ولید دی اپنی انگلی تلوار دے نال کٹ گئی سی۔ اپنی انگلی نو مخاطب کر کے فرماندے نے ما انت الا اصبع دمیت، انگلی نو کہندے نے تو کی شے ہیں، انگلی ہے نا جس نے آخر فنا ہونا سی، انگلی نے مٹی بننا ہے کہ نہیں مرن دے بعد۔ ما انت الا اصبع دمیت، تو ہے کی شے، انگلی ہے نا، کٹی ہوئی انگلی نو کہندے نے تو تے فنا ہونا ہی سی، وفی سبیل اللہ ما لقیت، لیکن جو اللہ دی راہ وچ چلی گئی نا اس نے پھر مل کے رہنا ہے، وہ فنا نہیں ہونی، وہ باقی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو ہجرت دی اجازت دیتی ہے، صحابہ جا رہے ہیں، پر کملی والے خود اللہ تعالیٰ دی طرفوں اجازت دے منتظر نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی حضور آپ دے صحابہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مینوں بھی اجازت ہے میں بھی چلا جاواں؟
حضور نے فرمایا لا تعجل، ابو بکر جلدی نہ کر، لعل اللہ یجعل لک صاحبا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا ہجرت دے کوئی ساتھی بنا دے دے، تو جان وچ چھیتی نہ کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی صاحب تیرا ساتھی بنا دے دے ہجرت دا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں یقین ہو گیا کہ حضور جدھر اشارہ کر رہے ہیں کہ ہجرت دا اللہ تیرا ساتھی بنا دے گا، وہ خود کملی والے ہیں۔ چنانچہ فرماندے نے میں 2 اونٹنیاں 2 ڈاچیاں خریدیاں اس سے مقصد واسطے کہ ہجرت دی رات ایک ڈاچی میری اور ایک سرکار دی ہوئی، اور انہوں نے خوب کھلا پلا کے جن دن مینوں ملے میں خوب کھلا کے فربا کیتا، انہوں نے موٹا کیتا۔ ہن مکہ مکرمہ وچوں تقریباً سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ شریف جا چکے سن، صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق باقی سن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سن، یا وہ مالی لحاظ دے نال کمزور صحابہ جڑے ہجرت کر نہیں سکتے سن، بس یہ رہ گئے سن، باقی سارے چیدہ صحابہ چلے گئے سن۔ تے کافر بڑے خوش سن، کافر خوش سن کہ مسلمانوں نے اپنے نبی نو کلا چھڑ دیتا، مکے وچ تنہا رہ گئے نے سوائے چند صحابہ دے ہو، تے لہذا ہن سانوں موقع ہے گا کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیں۔ دلوں میں خوش ہوئے ظالم کہ اب حسرت ہوئی پوری، محمد اور اس کے ساتھیوں میں ہو گئی دوری، ابو بکر و علی باقی ہیں لیکن 2 کی ہستی کیا، بہادر ہی صحیح ہم پر کریں گے پیش دستی کیا، یہ اچھا وقت ہے اب قتل کر ڈالو محمد کو، معذاللہ مٹا دو آج تنہائی میں اس نور مجرد کو۔ چنانچہ کفار دے جو سردار سن دار الندوہ میں جمع ہوئے، یہ گھر سی جو قصی بن کلاب دی ملکیت چلے آ رہے اس، انہوں دار الندوہ کہندے سے۔ اتنے کفار دے سردار کٹھے ہوئے تے خفیہ میٹنگ کی تھی، تے شیطان بھی شیخ نجد دا روپ بنا کے ایک نجدی بڈھا، نجد دا بڈھا شیخ نجد بن کے وہ بھی اس میٹنگ دے وچ آ کے بہ گیا۔ لوگوں نے تجویزاں دینیاں شروع کی تھی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قید کر دو، دوسری تجویز آئی انہوں جلا وطن کر دیو، شہر بدر کر دیو۔ شیطان نے دونوں تجویزاں رد کر دی، کہنے لگیا جے انہوں قید کر دیتا تو تمہیں پتہ ہے جتھے جاندے نے اوتھے ہی انہاں دا جادو ہو جاندہ ہے، قیدی بھی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، تے نالے ابو بکر تے علی قید وچ رہن دین گے، ایسے جری بہادر اجے موجود نے۔ دوسری تجویز کہ جلا وطن کر دیو، یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ جتھے جان گے اتھے جا کے تبلیغ کریں گے تو لوگ مسلمان ہون گے، تو تاریخ میں رکے گی تو نہیں۔ ابو جہل کہنے لگیا تو پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ مکے دے جتنے قبیلے نے
ہر قبیلے وچوں ایک ایک نوجوان لیا جائے اور وہ سارے رل کے اج رات حضور دے گھر دا محاصرہ کر لین، اور جدو آپ تہجد دی نماز پڑھنے واسطے گھروں باہر آن تے سارے مل کے یک بارگی حملہ کر کے شہید کر دیو۔ حضور دا قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب اگر قصاص لینا چاہے گا تو سامنے قاتل ایک نہیں کئی ہون گے، کندے کندے نہ لڑتے پھرن گے، آخر خون بہا تے راضی ہو جان گے۔ اسی سارے قبیلے رل کے جس ویلے خون بہا دیاں گے سانو تھوڑا تھوڑے پیسے آن گے۔ یہ تجویز ایسی سی جس نو سن کے شیطان بڑا خوش ہویا اور اس نے ابو جہل نو سینے نہ لا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی جڑی خفیہ میٹنگ سی اس دے وچ جو متا پکایا جا رہا سی، جو مکر ہو رہا سی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دی سورہ انفال وچ بیان کیتا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی اس ویلے نو یاد کرو کہ جس ویلے یہ کافر لوگ تہاڈے خلاف سازش کر رہے سن، لِيُثْبِتُوكَ، کہ تانوں قید کر دیتا جائے، او یقتلوک، یا شہید کر دیتا جائے، او یخرجوک، یا تانوں وطن دے وچوں نکال دیتا جائے، مکیوں باہر نکال دیتا جائے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے اپنی طرف اپنے طرفوں سازش کیتی تے مکر کیتا، انہوں نے اپنا داؤ کھیڈا تے اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے قبیلے والے رات انہوں نے محاصرہ کرنا سی، اللہ نے اپنے حبیب نو ہجرت دی اجازت دے دیتی کہ اج رات ہی تساں ہجرت کرنی ہے، لیکن وہ گھیرا پا کے کھڑے ہون گے، انہاں دے گھیرے وچوں اللہ نے حضور نو کیویں کڈنا ہے؟ کہندا نا مارن نال بچان والا ڈاڈا ہوندا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے اپنے حبیب دی کس طرح تائید فرمائی اور کس طرح پھر بحفاظت مکہ شریف وچوں نکالیا اور مدینہ شریف تک اپڑایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہجرت دا بیان یہ جاری ہے، وقت ہو گیا، اتوں اسی اگے شروع کریں گے کملی والے دی ہجرت، کیونکہ آپ نے پھر غار ثور وچ بھی رہنا ہے 3 راتاں، پھر آپ نے وادی قباء وچ بھی جانا ہے، مدینہ چ بھی اپنا ٹائم لگے گا۔ ہوں اگر اس کو چھیڑ دینے تو وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضور دی اپنی ہجرت اگلے جمعے بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔